ہوتا ہے، انسان کون ہے، انسان وہ ہوتا کون ہے؟ فرمایا انسان اسے منتخب کیا جاتا ہے، انسان اسے مقرر کیا جاتا ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے کہ پورے زمین و آسمان پر اللہ جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان میں سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے اونچا مخلوق، سب سے بلند مرتبہ والا مخلوق وہ کون ہوگا، وہ کون ہے؟ میرے ماہیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیز بچوں، پردہ کے آڑ میں بیٹھنے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اشرف المخلوقات وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جتنی زمین و آسمان کے مابین مخلوقات کو پیدا فرمایا ان میں سے اشرف المخلوقات بہتر ہے، ان میں سے اشرف المخلوقات بلند مرتبہ والا ہے، ان میں سے اشرف المخلوقات سب سے اونچا مقام رکھنے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ یہی اشرف المخلوقات۔ اب میرے بھائیوں، اشرف المخلوقات ہونے کا مقام کیوں ملا؟ اشرف المخلوقات منتخب ہمیں کیوں دیا گیا؟ فرمایا پوری زمین و آسمان پر، فرمایا پوری زمین و آسمان پر جتنی مخلوقات کو پیدا کیا گیا ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو ایک نعمت عطا کیا گیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ فرمایا میرا رب وہ مخلوق کون ہے، وہ مخلوق کو کیا چیز عطا کیا گیا ہے، وہ مخلوق کو کیا چیز دیا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انسان کے اندر میں نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی اس کا لقب اشرف المخلوقات ہو گیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے عقل سلیمہ عطا فرمایا، یعنی انسان کا ذہن، انسان کا عقل۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسان کو عقل اس چیز کے لیے نہیں دیا گیا کہ انسان برائی کی طرف دوڑے اور اچھائی کی طرف منہ کو موڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرمایا اے میرے اشرف المخلوقات، اے میرے انسان، اے میرے بندو بندیوں، میں تمہیں اس دنیا کے اندر تو بھیجا، میں تمہیں اس زمین کے اندر تو بھیجا، میں روئے زمین پر تمہیں دیا کلو اشربو، فرمایا کلو اشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مزہ کرو عیش کرو لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ تم کھاؤ، تم پیو، تم مزہ کرو، تم عیش کرو، ولا تسرفو، فرمایا تم حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اگر تم حد سے تجاوز کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی، تم حد سے تجاوز کرنے والا بن جاؤ گے۔ تھوڑا مائک کو آگے بڑھائیں۔ بس پیچھے ہٹائیں۔ تو کہہ یہ رہا تھا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ فرمایا میں تمہیں روئے زمین پر بھیجا، جاؤ چلے جاؤ روئے زمین کے اندر چلے جانا، وہاں پر کھانا، وہاں پر پینا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا۔ فرمایا حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اے انسان، میں تمہیں اس دنیا کے اندر تو بھیج دیا لیکن گوارا نہیں کیا تم نے کہ میں تمہیں کیوں بھیجا اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا کہ تمہیں عقل سلیمہ دیا گیا کہ تم سوچو، تم غور کرو، تمہیں اللہ نے کیوں پیدا
پیدا فرمایا, تمہیں اللہ نے اس زمین کے اندر کیوں اتارا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تمہیں کیا چیز دے کر بھیجا کہ جاؤ زمین کے اندر کھاؤ پیو عیش کرو, لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا. اگر تم حد سے تجاوز کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پکڑ لوں گا. تو یہ زمین کے اندر تم کہاں تک جاؤ گے, میں باغ کو, ڈور کو, رسی کو تمہارے اندر بھیجتا رہوں گا, تمہارے درمیان میں چھوڑتا رہوں گا, تم جہاں تک چاہنا چلے جانا, لیکن ایک وقت مقررہ تک میں وہ تمہیں عطا کروں گا, اسے پکڑ لوں گا. وہ وقت مقررہ تمہارے پاس آ کر رہے گا اور تمہارے سامنے سے وہ وقت مقررہ کو اس طرح کھینچ لیا جائے گا کہ تم بھی جان نہیں پاؤ گے انسان تمہارے سامنے عقل سلیمہ تھی. اسی لیے میرے محترم دوستو, میرے سامعین, اللہ کے بندو بندیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عقل سلیمہ دیا. اب بیانات شروع کرنے کا موقع آیا, اب میں تمہید شروع کر رہا تھا. میرے بھائیوں, اللہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس روئے زمین کے اندر بھیجا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عقل سلیمہ دیا. اے انسان کے بچوں, اے نوجوانوں, اے اللہ کے بندوں, اے اللہ کے بندیوں, کیا تم اس عقل تمہارا گوارا نہیں کرتا کہ یہاں پر عظیم الشان جلسہ کا پروگرام کو سجا تم نے, اور تم بازاروں کے مقابلہ پر, اور تم بازاروں کے اندر اڈا مارتے پھرتے ہو. کیا تمہارا عقل یہی سوچتا ہے یہ بری ہے اور وہ اچھا ہے, جبکہ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا, میرا حبیب نے فرمایا, کل کائنات کا انبیاء نے فرمایا, بحر و بحر کا نبی نے فرمایا, جن و انس کا نبی نے فرمایا, شجر و حجر کا نبی نے فرمایا, کل کائنات نے فرمایا, امام الانبیاء نے فرمایا, ختم الرسول نے فرمایا, محمد مصطفیٰ نے فرمایا, احمد مصطفیٰ نے فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دنیا کے اندر, روئے زمین کے اندر اگر اچھی چیز ہوتی ہے, اگر اچھی جگہ ہوتی ہے تو وہ مساجد ہوا کرتی ہے, اگر وہ بری جگہ ہوا کرتی ہے وہ شیطان کا اڈا بازار ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اب عقل سلیم ہمارا یہی گوارا کرتا ہے, ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہاں پر بڑا محنت و مشقت سے لڑی پور کے نوجوان جلسہ کو بنا دیا, جلسہ کو سجا دیا, سیرت النبوی کا عنوان لگا دیا, لیکن اس کا مقابلہ کیا, لیکن اس کا وجہ کیا, اس کا غرض کیا, اس کا مقصد کیا. ہر جلسہ کا پیچھے, ہر دینی پروگرام کا پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آؤ میرے بھائیوں, آؤ میرے نوجوانوں, آؤ میری عورتیں, آؤ میری مائیں اور بہنیں, ذرا سنو تو صحیح. ہم نے جان کو لٹایا, ہم نے مال کو لٹایا, ہم نے اوقات کو صرف کیا, ہم نے ہر چیز کے اعتبار سے اپنی وقت کو خرچ کرتے ہوئے اس پروگرام کو بنایا, اس پروگرام کو سجایا, دین نبویہ کے خاطر, اللہ کے دین کے خاطر, اللہ کے احکام کے خاطر, اللہ کے روئے زمین پر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے, اللہ کے نبی کے طریقہ کو بتلانے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو سجایا. کیا اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس رات کو پروگرام سجا دیا جائے گا اسی رات کو کچھ لڑکیاں, اسی رات کو کچھ نوجوان, اسی رات کو کچھ مردیں, اسی رات کو کچھ عورتیں چلی جائیں گی مارکیٹ پر, چلی جائیں گی بازاروں پر, چلی جائیں گی خرید و فروخت کرنے پر, اور اس جلسہ کو سجایا, اس سیرت النبوی کے عنوان پر ہم نے پروگرام کو بنایا, ہم نے پروگرام کو سجایا, اس کا مطلب بیکار ہو گیا؟ میرے بھائیو, دوست, بزرگوں, آج یہ اڑیسہ کا مسافر آیا تھا آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس کے خاطر جلسہ کو بنایا, اس چیز کے خاطر جلسہ کو سجایا کہ آؤ میری ماں بہنوں ذرا دین کی باتوں کو سنتی چلی جاؤ, آؤ میرے اللہ کے بندوں بندیوں, دین کے نبویہ کے خاطر اللہ کے احکام کو, اللہ کے نبی کے طریقے کو بڑے بڑے علماء کرام کو مدعو کیا کہ آؤ, جلوہ افروز کرایا, آمنے سامنے بیٹھایا, مخاطب
مخاطب کر کے فرمایا کہ آؤ دین کی نسبت سے جڑ جاؤ، اللہ کے نبی کے طریقہ کو سنو، اللہ کے نبی کے سیرت کو سنو، اللہ کے صحابہ کے زندگی کو سنو، اللہ کے نبی کے صحابیات کے واقعات کو پڑھو، سنو، اس پر عمل کرو اور اسے لے جاؤ، کسی دوسرے تک پہنچاؤ۔ اگر یہی نیت ہوگا تو پھر جلسہ کرانا سکسیسفل ہوگا، اگر یہی نیت ہوگا تو ہمارا جلسہ کامیابی و کامرانی ہوگی۔ ورنہ یاد رکھو، ہم نے جلسہ بنا لیا، ہم نے جشن و جلوس کا معاملہ طے کر لیا، ہم نے جشن کو پروگرام کو کھلا دیا، ہم نے اڑا دیا، ہم نے بنا دیا، لیکن ہمارا دل کا ارادہ یہی ہے، کچھ نوجوان کو بلا لیں گے، کچھ عورتوں کو بلا لیں گے، مارکیٹ کو سجا لیں گے، وہاں پر خرید و فروخت کرنے لگ جائیں گے اور وہیں یہاں پر چند بچوں کو بیٹھا دیں گے۔ اگر یہی نیت ہوگا میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہمارا وقت کا مصروفیت، ہمارا مال کا خرچ کرنا، ہمارا جان کا لٹانا، یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اور ایک دفعہ اپنی بیانات شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا، میری تمام ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آئیے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیے، کچھ دین کی نسبت کے لیے میں دور و دراز سے آپ کے سامنے آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے احکام کے خاطر، اللہ کے نبی کے طریقوں کو سننے کے لیے، کچھ زندگی پر لانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میری ماؤں بہنوں، میرے اللہ کے پیارے بندوں، اللہ کے نوجوانوں، آ جائیے اس جلسہ کے پنڈال کے نیچے بڑا جگہ اور بڑی سے بڑی مسابقات اور بڑی سے بڑی مسافت تیار کی گئی ہے آپ کے لیے۔ آپ آئیے، آپ آتے رہیے اور بیانات کو سنتے چلے جائیے۔ میری ماؤں بہنوں، میں قرآن کریم کے اندر سے ایک واقعات کو پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، وہ میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی دنیا کا مرد، جب بھی کوئی دنیا کی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے اپنی زندگی کو سنوارتی ہے، اپنی زندگی کو بناتی ہے، اپنی زندگی کے آغوش میں اللہ کے نبی کے طریقے کو لاتی ہے، اللہ کے نبی کے صحابیہ کے زندگی کو لاتی ہے، فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے، فرمایا اس عورت کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمانے والا میں اللہ اعلان کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، محترم دوستو، اللہ کے پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے، یہی نیت کریں، یہی ارادہ کریں کہ آؤ، چلے آؤ، ہم اپنی نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اس جلسہ کے عنوان پر، اس جلسہ کے مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ اللہ کے احکام کو نچوڑ اٹھائیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے کچھ نچوڑ کو اٹھائیں، صحابیات کے کچھ زندگی کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا جَاءَكُمُ الرَّسُولُ۔ اے مکہ والو، اے مدینہ والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میں سے میں ایک رسول کو بھیجوں گا جو رحمت للعالمین ہوگا، جو پورے دنیا کا رحمت بنا کر جسے بھیجوں گا، جب وہ آئے گا دنیا کے اندر تو مکہ کے ہر ایک نوجوان، مکہ کے ہر ایک انسان، مکہ کے ہر ایک مرد عورت اسے دیکھنے کے لیے بےتاب
ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دن مکہ کے گلیوں کے اندر دادا عبد المطلب سفر کر رہے تھے۔ دادا عبد المطلب کو کسی نے کہا کہ اے عبد المطلب، تیری بیوہ بہو، عرب کا رواج یہی تھا، اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اسے خوشبو لگانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس دنیا میں مبعوث کرنا تھا، اللہ کے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا، کس کے بطن پر، کس کے پیٹ پر، کس کے قبیلہ پر، کس کے گھرانہ پر؟ فرمایا عبد المطلب کے گھرانہ پر، عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر۔ فرمایا جب عبداللہ وفات پا چکے، آمنہ جس جگہ سے گزرتی تھی، آمنہ جس راستے سے گزرتی تھی، آمنہ جس جگہ سے اور جس گلیوں سے گزرتی تھی، خوشبو کی چمک، خوشبو کی لہک اور خوشبو کی تمام چیز پھیل جاتی تھی۔ جس جگہ سے آمنہ ٹچ کیا کرتی تھی اس جگہ خوشبو سے معطر کیا ہو جاتا، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی ایسی خوشبو عطا کر دیتے کہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبو ہو جاتا۔ فرمایا مکہ کے گلیوں کے اندر دادا عبد المطلب ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ آدمیوں کہنے لگے اے دادا عبد المطلب، تیری بہو جو بیوہ ہے کیا خوشبو لگاتی ہے، کہاں سے خوشبو لاتی ہے؟ ایسا خوشبو کہ مکہ کے بازار میں نہیں ملتا، مدینہ کے بازار میں نہیں ملتا۔ فرمایا میرا نظر نیچے ہو گیا، میرا سر خم ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے لیے آمنہ کے سامنے آیا۔ آمنہ کی ساس سے فرمایا، میری بیوی سے فرمایا کہ میری بہو کیا خوشبو لگاتی ہے کہ پورا علاقہ کو معطر کر دیتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا جاؤ، اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، میرا سر خم ہو گیا، میرا چہرہ نیچے ہو گیا، میرا آنکھ نیچے ہو گیا، کیا جواب دوں میں؟ میری بہو خوشبو لگاتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہے، جس راستہ سے گزرتی ہے، اسی راستہ پر خوشبو معطر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ عرب کا یہی رواج تھا، اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اسے خوشبو لگانا جائز نہیں تھا، اسے پسند نہیں تھا، یہ عرب کا رواج ہوا کرتا تھا۔ آؤ میرے بھائیوں، ذرا سنتے ہیں اس ماں کی لخت جگر کو، اس ماں کے نور نظر کو۔ آؤ میرے بھائیوں، اس ماں کی زبان سے کیا چیز نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھیجنا تھا دنیا کے اندر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب میں اسے دنیا کے اندر بھیجوں گا تو پورے دنیا کا رحمت بنا دوں گا۔ آؤ میرے پیارو، اسی رحمت دو عالم کا ہم اور آپ امتی ہیں۔ کیا فرماتی ہے امی جان؟ ان کی امی آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں او میرے ابو جان، او میرے ابا جان، مجھے پگلی نہ کہیو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی کی حیثیت سے ایک ایسا سوال تم نے کر دیا، ایک بہو کی حیثیت سے مجھے ایسا سوال کر دیا، کیا کروں اے عبداللہ، اے میری امی جان؟ میرا چہرہ خم ہو گیا، میں رو رہی ہوں۔ عبد المطلب عبداللہ کے گزر جانے پر، عبداللہ کے وفات پا جانے پر کہ عبداللہ اس دنیا سے گزر گیا، تیری بیوی کے اوپر لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیا۔ آمنہ کہنے لگی میں کیا بتاؤں، اے ابا جان، اے امی جان، مجھے بھی